عظیم ترین دل اعزاز سے جو ہے وہ استفادہ بھی کیا ہوگا۔ ہم آج بات کریں گے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے، کہ معرفت امام زمان ہمارا موضوع رہے گا، کہ امام زمانہ کی معرفت کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے۔ اس حوالے سے قرآنی دلائل کیا ہیں، امام معصومین علیہ السلام کے فرمودات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف عراق سے مولانا عابد حسن خان صاحب، قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ بہت 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 شکریہ، السلام۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جیسا کہ موضوع آج کا معرفت امام زمانہ روح و ارواح الفدا ہے، تو قبلہ امام زمانہ کی غیبت کا سبب کیا تھا؟ کیوں غیبت ہوئی؟ کیونکہ امام کو خدا نے بھیجا قیادت کرنے کے لیے، مگر کیا ایسے اسباب ہوئے، کہ ایسے سبب پیدا ہوئے کہ آپ کی غیبت ہو گئی؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین هو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ جہاں تک امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی غیبت کا سوال ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے بہت قسم کے اعتراضات کیے ہیں، اور اس کے مدلل جوابات ہمارے علماء اور دانشوروں نے پیش کیے ہیں۔ جہاں تک اسباب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، تو غیبت کا تصور جو ہے، جو خداوند عالم کی بارگاہ سے لطف ہوا ہے مومنین پر اور مسلمین پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بندوں پر، اس کی تمام نعمتوں کے حوالے سے بہت سی ایسی نعمتیں دنیا میں آئی ہیں، پھر خداوند عالم نے ان نعمتوں کو اٹھا لیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کو سمجھنے کے لیے ہم کو تاریخ کے پس منظر میں گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوادث اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے واقعات پر غور کرنا ہوگا۔ اس سے بالکل صاف نتیجہ نکل کے آئے گا کہ آیا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی غیبت کے ذمہ دار یہ موجودہ لوگ ہیں، یعنی موجودہ امت ہیں، ان کی کارکردگیاں ہیں، یا خداوند عالم کی طرف سے ایسی کوئی آزمائش ہے۔ میں انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے بات کو آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنی، کہ بہت سی نعمتیں خداوند عالم نے انبیاء ما سبق میں نازل کی اور ان نعمتوں کو اٹھا لیا۔ ان تمام نعمتوں میں سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں خداوند عالم جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہوتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا اور اشارہ کیا ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ تابوت سکینہ قرآن مجید کا ایک عظیم تابوت ہے، اور آیات الہی میں سے ایک عظیم آیت ہے کہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو یہ تابوت عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو بہت سارے انبیاء آئے اور گزرتے رہے، اور بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً الگ الگ طریقے سے وہ پیش آتے رہے۔ بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور ایک لاتعداد جو ہے ان کے جرائم قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا، تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے۔ بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں بہتیرے ایسے واقعات لکھے گئے ہیں جس میں بنی امیہ کے بنی اسرائیل کے کارکردگیاں موجود ہیں۔ خداوند عالم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ تابوت سکینہ تمہارے درمیان رہے گا، اس کو ملائکہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے آیت اور نشانی ہے، لہذا اس کا احترام کرنا، کبھی اس تابوت سکینہ کا کسی بھی عنوان سے اس کی توہین نہیں کرنا، عدم احترام نہیں کرنا۔ اس تابوت سکینہ میں مفسرین کا بیان ہے کہ ایسی کیا بات تھی، ایسی کیا چیز تھی۔ تو اس تابوت سکینہ میں جو بنی اسرائیل کے درمیان رکھا گیا تھا، اس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ جناب موسیٰ کا عصا اس کے اندر موجود تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا، جس سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ہوئی تھی، وہ اس تابوت سکینہ میں موجود تھا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام سے مختص تبرکات اس تابوت کے اندر موجود تھے، اور حکم پروردگار یہ تھا کہ اس تابوت کا احترام کرنا،
نہ کبھی اس کے آگے جانا، نہ اس کو چھوڑ کر کے پیچھے رہ جانا، ہمیشہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ رہنا۔ جب تک اس تابوت کا تم احترام کرتے رہو گے، تمہارے درمیان یہ تابوت اپنے پورے عروج اور اپنے پوری منزلت اور رفعت کے ساتھ باقی رہے گا، تمہیں اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی رہیں گی، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفیض ہوتے رہو گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں کسی قسم کی بلاؤں سے سامنا کرنا نہیں پڑے گا، چاہے اخروی مصیبت ہو یعنی آسمانی کوئی مصیبت ہو یا عرضی کوئی پریشانی ہو، تم اس سے دوچار نہیں ہوگے۔ خلاصہ یہ کہ جب تک تم تابوت سکینہ کا احترام کرتے رہو گے، تم ہر قسم کی مصیبت سے مأمون و محفوظ رہو گے۔ جب بنی اسرائیل میں روشن خیالیاں بڑھنے لگی، تھوڑا سا علم آ گیا، دنیا طلبی ان کے اندر بڑھ گئی، جاہ اور دیگر چیزوں کی خواہش بڑھنے لگی، تو ان لوگوں نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس تابوت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ جس کا حکم اللہ کی طرف سے احترام کے لیے دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ تابوت راستوں پر یوں ہی پڑا رہتا تھا، بچے آتے تھے اس کے اندر رسی ڈالتے تھے اور ادھر سے ادھر اس کو کھینچتے تھے۔ الغرض جب اس قدر اس کی احانت اور توہین ہونے لگی اور آیات پروردگار عالم کا مذاق اڑایا جانے لگا، تو قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں در حقیقت انہی کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ کا تقوی پایا جاتا ہے۔ اب ان کا تابوت سکینہ کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے خدا سے ڈرنا اور خوف خدا کو پرے ڈال دیا تھا، ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی خوف باقی نہیں رہ گیا تھا، لہٰذا اللہ نے اس تابوت سکینہ کو ملائکوں کو بھیج کر کے واپس بلوا لیا۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کی روایت موجود ہے کہ جیسے ہی یہ تابوت سکینہ ان کے درمیان سے اٹھا لیا گیا، فوراً ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے لگا، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا گا، اور بہت سے بادشاہوں نے ان پر ظلم و استبداد توڑ دیے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں علامان و حفیظ کی صدائیں دینے لگے، اور اس قدر پریشان ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ جانے لگے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے یہ نشانی تھی کہ جو اللہ کی بارگاہ سے مختص نشانیاں ہیں ان کی کبھی توہین نہیں کرنا۔ یہ سبب ہے کہ جب انہوں نے اس تابوت سکینہ کی توہین کی تو قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اس تابوت کو ان سے اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی نظروں سے غائب کر دیا گیا اور اللہ نے آسمان پر بلا لیا۔ یعنی یہ قانون الہی ہے کہ اگر اللہ کی آیتوں کی وہ احترام جو خدا نے ملحوظ رکھا ہے، اگر وہ احترام نہیں ہوگا تو آیتیں ہم سے چھین لی جائیں گی، ہمارے درمیان سے اٹھا لی جائیں گی، اور جب آیات الہی ہم سے دور ہو جائیں گی تو ہم طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوں گے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی مثال تابوت سکینہ جیسی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تابوت سکینہ جیسی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے منع کیا تھا اس تابوت سکینہ کے نہ آگے جانا اور نہ اس تابوت سکینہ کے پیچھے رہنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، اس کا احترام کرنا، تو اے امت پیغمبر صحابہ کے درمیان آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی مثال تابوت سکینہ جیسی ہے، لہٰذا نہ اس کے آگے جانا اور نہ اس کو چھوڑ کر کے پیچھے رہ جانا، دونوں صورتوں میں خسارہ ہے۔ جو اہل بیت سے آگے جانے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہا جائے۔ یہ قول پیغمبر۔ امت پیغمبر نے کیا کیا؟ غدیر کے بعد سلسلہ کتنا دور رہا پیغمبر سے، 24 سال تو یوں ہی امیر المومنین کو امامت خلافت سے دور رکھا گیا، یعنی امت سے اس عظیم آیت کبریٰ کو دور رکھا گیا۔ اللہ برداشت کرتا رہا۔ امام حسن مجتبی
کے ساتھ دنیا نے کیا دیکھا؟ تاریخ گواہ ہے. مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت نے کیا روا رکھا اور کیا مظالم ڈھائے، جو ہے تاریخ میں تمام کتابیں اس کے اوپر شاہد ہیں. اور فریقین نے خوب اس پر لکھا ہے کہ کس نے کون سا ظلم ان عظیم آیات کے ساتھ کیا. وہ ایک تابوت سکینہ جو آیت تھا فقط، لیکن اہل بیت آیت العظما ہیں، آیت الکبرا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑی آیتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ترین ہستیاں ہیں. جب ایک تابوت سکینہ کا عدم احترام بنی اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام اللہ کی منتخب اور بلند ترین نشانیاں اور آیت ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی اگر ظلم روا رکھا جائے گا تو امت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ جائے گی، ذلت کے قعر میں غائب ہو جائے گی. آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج اسلام میں جو دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی بات کی جاتی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے پیغام سے دور ہیں اور آیات الہیہ کو ہم نے فراموش کر دیا. یہ ایک سبب ہے کہ مسلسل آیتوں کا انکار، مسلسل آیات الہیہ کی توہین اور اہانت نے غیبت کبرا میں امام زمانہ کو رکھ دیا اور ہم سے اس عظیم نعمت اور اس عظیم آیت کو دور کر دیا. آج جتنی بے حیائی، جتنی بے غیرتی، جتنی ذلت اور جتنی بھی قسم کی حقارت پائی جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ زمانے کا امام جو اس امت کے لیے عزت کا باعث تھا، قرآن کا وارث تھا، قرآن کی آیتوں کی آبرو ہے میرا امام، اور امت مسلمہ کی عزت و افتخار ہے حجت خدا، پیغمبر اسلام کے بعد وارث دین الہی ہے امام، اللہ کی بارگاہ کا مکمل جانشین ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا. کسی بشر یا جو ہے نبی یا رسول کسی کو یہ حق نہیں ہے امام بنائے، اللہ نے امام بنایا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ آیت آئی. تو ایک سبب جو تاریخ کے حوالے سے یہ دیکھا جائے گا اور قرآن کے نقطہ نظر سے وہ امت کی ناقدری نے امام کو ہم سے دور کر دیا ہے. اگر امام کے ساتھ وہی سب سارا سلوک پیش کیا جاتا، عزت و احترام جس کی امید پیغمبر نے کی تھی، تو شاید ہمارا امام ہم سے دور نہ ہوا ہوتا. اور روایت میں امام علیہ السلام سے خود پوچھا گیا تھا، جناب زرارہ نے سوال کیا تھا، مولا یہ غیبت کیسے ہم پر گزرے گی، کتنا سخت ہے. امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو غیبت میں آزمایا جائے گا. اور امت مسلمہ میں بالخصوص امام نے شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لیا ہے اور اس سے یہ مراد دی ہے کہ ہم شیعہ نے اہل بیت کو امام کی غیبت کبرا میں آزمائش میں ڈالا جائے گا. صحیح. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو ہو گیا وہ گروہ جو کہ مکتب اہل بیت سے جن کا تعلق ہے، یا پوری امت سے وہ افراد جو مختلف مکتب و مشارب سے ہیں مگر اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں اور امام زمانہ پر یقین رکھتے ہیں. تو انہوں نے تو نہ اہانت کی، نہ جو ہے وہ ایک خدا کی نعمت کا انکار کیا، نہ کفران نعمت کیا. کفران نعمت کرنے والوں کی وجہ سے یہ سب کیوں سفر کر رہے ہیں؟ ان سب سے بھی امام جدا ہو گئے، ان سب سے بھی نعمت چھن گئی، آخر ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ بہت خوبصورت سا سوال ہے اور یہ جواب بھی ہم تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جناب صالح نبی اللہ کی جو اونٹنی جس کو ناقہ صالح کہا جاتا تھا، اس کے پیر کو صرف ایک شخص نے، ایک آدمی نے قطع کیا تھا اور وہ جو ہے وہ ناقہ شہید ہو گیا تھا. ناقہ صالح کی بڑی تاریخ موجود ہے اور وہ اس کے لیے موجود تھا کہ ایک دن وہ جو ہے دریا سے پانی پیے گا، دوسرے دن امت پانی پیے گی، اور امت نے اس ناقے کا احترام کیا، توہین کی اور نتیجے میں اس کو شہید کر دیا. اس ایک آدمی نے شہید کیا تھا اور 80,000 افراد کو عذاب کا شکار بنایا گیا. امیر المومنین علیہ السلام نے سے پوچھا گیا، مولا ایسا کیوں ہوا؟ امام نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں نے جو حق کے احتجاج تھا وہ حق کے احتجاج نہیں بلند کیا، اور جب کوئی بڑی آیت اٹھائی جاتی ہے
تو کچھ ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے جن کا جرم تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اللہ آزمانا بھی چاہتا ہے اور اس آزمائش کی وجہ سے اللہ ان پر لیے جو اجر دینا چاہتا ہے وہ بھی ملحوظ رکھتا ہے. لہذا 80,000 افراد میں سے جن لوگوں نے ظلم نہیں کیا تھا، جو چاہنے والے تھے، وہ بھی اس کے عذاب کے شکار ہوئے، اور اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ سے وہ عزت و افتخار جو ان کے لیے تکویناً رکھی ہوئی ہے، جو ہے اس ناقہ صالح کے احترام میں. اسی طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں کی کہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کو ان کے امام سے دور کر دینے کا مطلب ان کو آزمائش میں ڈالنا ہے، اور آزمائش میں ڈال کر کے کتنا وہ صبر کر سکتے ہیں، کتنا اپنے آپ میں برداشت، اپنی حجت کو غائب ہونے کے باوجود بھی کتنا امام کے ساتھ چل سکتے ہیں، کتنی دور تک امام کی مائیت میں رہ سکتے ہیں. جتنا جس اعتبار سے ان کا انتظار قوی ہوگا اور صبر جو ہے محکم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی ثواب ہوگا. اور روایت بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں افضل عبادت انتظار امام زمان، افضل ترین عبادت. تو شیعان اہل بیت علیہ السلام یوں بھی اہل بیت علیہ السلام سے مستفیض ہیں. صحیح. اچھا، غیبت میں جو کہ غیبت کا دور ہے، اور غیبت میں یقیناً جس طرح سے آپ نے فرمایا، روایت کا حوالہ دیا کہ افضل ترین عبادت انتظار امام زمانہ ہے، انتظار فرج کرنا ہے، اور اس منجی بشریت کی آمد کا انتظار کرنا ہے. تو آپ سے استفادہ غیبت کے دور میں استفادہ کیسے کریں؟ کیونکہ سورج کے سامنے بادل آ جائیں تو سورج کی روشنی پھر بھی رہتی ہے، دن ہو کر ہی رہتا ہے، تو ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے استفادہ کریں؟ سورج تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دنیا اس کے نور سے منور ہے. ہم استفادہ کیسے کریں؟ اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر سامنے سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے ظاہرہ. جی، یہ جہاں تک سوال امام کی غیبت میں امام علیہ السلام سے استفادہ کرنے کی، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور روایتیں بھی موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام کا وجود زمانے کے لیے برکت کا باعث ہے، بلکہ بقا کا ضامن ہے. اسی لیے بقیت اللہ العظم آپ کو کہا جاتا ہے. لولا الحجت لساخت الارض بحلها، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے گی. یعنی زمین کی بقا اور اس پر تمام چیزوں کی جو ہے فراوانی اور اس سے لوگوں کا استفادہ اس بات کو اشارہ کرتا ہے کہ امام کی وجہ سے. یہ تو ایک ظاہری استفادہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور جس میں ہر ایک تقریباً چاہے امام کا ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو، وہ ویسے ہی استفادہ کر رہا ہے جیسے اللہ کی افق پر جو ہے یہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور چاہے اللہ کا سجدہ کرنے والا ہو یا نہ ہو اس کے اجالے سے مستفیض ہوتا ہے. اور اس کے آسمان پر طلوع کرنے والا قمر چاند ہر ایک کے لیے اپنی روشنیاں ضیاء اور شعاع بکھیرتا ہے، اور اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، چاہے اللہ کا سجدہ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہو، یا اللہ کو نہ مانتے ہوں، منکر پروردگار ہو. وہ کسی نہ کسی بھی عنوان سے توأن اور کرہن بھی اگر مانا جائے تو اس کو وہ مستفیض ہو رہے ہیں. یہ عمومی اعتبار سے. خصوصی اعتبار سے ہم مومنین اہل بیت علیہ السلام سے کیسے مستفیض ہو رہے ہیں؟ وہ امام کا ایک فقرہ، بہت عظیم فقرہ ہے، سب تک ہے کہ اگر ہماری نگاہیں تم شیعوں پر ٹکی نہ ہوتی تو یہ زمانے کی دشمنی تمہیں ختم کر دیتی. اس کی واضح مثال آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور کہاں کہاں ہم کو ختم نہیں کرنا کیا گیا، اور اس کے اوپر حکومتیں کس قدر درپے رہیں کہ ہم کو نابود کر دیتی اور جو ہے تباہ کر دیتی. اور یہاں تک کہ بغداد کا جو سانحہ، اس کا پل اور دیگر جو سانحات ابھی تک موجود جو عراق میں یا دیگر مقامات پر شیعان اہل بیت پر جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ سب امام صرف زمانے کی تیاری یہ ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. اور اس ترقی یافتہ دور میں طرح طرح کے
لوگوں کی جو تیاریاں بیان کی جا رہی ہیں ہم امام سے سامنا کریں گے اور ہم مہدی ہیں اور فلاح، اس طریقے کی جو دعوے ہو رہے ہیں، یہ سب خود بخود بطلان کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی نظر کرم نے ہم سب کو بچا رکھا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کے خلاف اتنی سازش ہو اس کی آبرو سے کھیلا نہیں جا سکتا۔ جہاں ساری دنیا میں اسلام کو اس وقت ایک الگ مذہب کے نام سے دیکھا جا رہا ہے، یعنی انسانیت سے پرے اس کو تصور کیا جا رہا ہے، وہاں فقہ جعفری یعنی شیعان اہل بیت علیہ السلام کو، جو ہم ہندوستانیوں کے یہاں مشہور ہے کہ عزاداری کرنے والے لوگ، ماتم کرنے والے لوگ، یہ وہ قوم ہے کہ جن کا کسی کے ہاں ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے، بیجا کسی کو ستاتے نہیں ہیں، پریشان نہیں کرتے۔ یہ ایک یعنی آپ جو ہے ارتکازی فکر کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک ذہنیت بن چکی ہے کہ ایک گروہ، چھوٹا ہی سا گروہ صحیح، لیکن ایک گروہ ایسا اس زمین پر ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ عزت دینے والا کون ہے؟ کس کی وجہ سے عزت مل رہی؟ یہ عزت جس کی وجہ سے مل رہی وہ پردے غیب میں بیٹھے۔ کیسے استفادہ کر؟ چونکہ امام کے حدیثیں، امام کے اقوال اور معصومین علیہ السلام کے فرمان اور ان کے بیانات سے ہم کو اس قدر شادابی حاصل ہے اور اس قدر سے ہم کو اللہ کی بارگاہ تک یہ رابطہ سرکولیشن برقرار رکھا گیا ہے معنویت کے طور پر کہ جو ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ اگر امام نہ ہوتے تو شاید ان حدیثوں کا اور ان روایتوں کا جو معجزاتی طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، زمانہ انہیں انحراف کر کے اس میں طرح طرح کے، جیسے توریت، زبور، انجیل، دیگر کتابوں کے ساتھ ہوا، وہ قرآن کے ساتھ ہوتا اور روایات پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوتا۔ یہ فقہا کا، یہ مراجع اعظام کا باقی رہنا، جو روایتوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے کچھ نہ کچھ امام کے علم کو نقل کرنے والے، ان کی حدیثوں کو رکھنے والے، امام نے کیا فرجو الی رواتنا، ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری غیبت میں ہماری روایتوں کو نقل کرتے۔ رواتنا امام نے فرمایا ہمارے راویوں کو، یعنی کیا مطلب؟ کچھ ہمارے امین لوگ ہیں جن کی بارگاہ سے تم ہماری امانت کو لے کر کے اپنی زندگی کو جی سکتے ہو۔ لہذا ہم امام علیہ السلام کی اس دور غیبت میں دور ہونے کے بعد بھی معزز ہیں، تو یہ لطف صرف امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ غیبت میں کس طرح سے امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کی ذات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، قبلہ اس پہ روشنی ڈال لیتے۔ اچھا، آپ کی جو عمر درازی ہے اس پر بھی لوگوں کو بڑا جو ہے وہ اعتراض ہے، حالانکہ بہت سارے انبیاء کی عمر درازی کا ذکر قرآن میں ہوا اور اس کو مانتے بھی ہیں، اور یعنی یقیناً ہر وہ چیز جو قرآن کے اندر آئی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جب بات امام زمانہ کی عمر درازی کی آتی ہے تو لوگوں کی عقلیں حیرت زدہ اور گنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس پر قرآنی دلائل پیش کر دیتے ہیں۔ عمر درازی صاحب زمان، جہاں تک امام علیہ السلام کے عمر کا تذکرہ ہے، وہ سب سے پہلی بات تو سب کے سامنے بالخصوص وہ امت جو قرآن پڑھتی ہے اور اگر اپنے آپ میں قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہے تو اسے تو کم از کم یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جو خدا جناب نوح علیہ السلام کو 2500 سال زندہ رکھ سکتا ہے اور محضر تبلیغ میں انہیں قرار دے سکتا ہے، وہ اپنی حجت کو کبھی بھی اور کسی بھی حوالے سے اور کب تک زندہ رکھے، یہ اس کی قادر مطلق ہونے پر دلیل ہے۔ جب ہم نے اللہ کو قادر مطلق مان لیا ہے تو بس اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں رہ جاتا کہ ہم قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت پر قدغن لگائیں اور اس پر سوال کھڑا کریں۔ یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے قرآن نہیں سمجھتے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بعد ایک نبی کا تذکرہ اور بھی موجود ہے، جناب عزیز کی، کہ انہوں نے، ان کی عمر گدھے کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور سفر میں ان کے ساتھ کھانا موجود تھا اور جو ہے وہ گدھا سو گیا اور وہ بھی سو گئے۔ اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو 100 سال گزر چکے تھے، کھانا ویسے ہی موجود تھا، وہ جو ہے وہ ساری چیزیں تھے وہ سب مسخ ہو چکی تھی،
جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ سب حالات تو بدلے ہوئے ہیں. پوچھا کہ آپ کتنے دن زندہ رہے, کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا بس تھوڑی دیر, اس سے زیادہ تو نہیں. آواز قدرت آئی کہ تم اس وقت 100 سال کے بعد بیدار ہو رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی نعمتوں کو کب تک باقی رکھے گا, اور یہ اس کی قادر مطلق ہونے پر دلیل ہے. میں آپ کے سامنے 2 اہم شواہد پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ غور کریں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا, وہ جو تابوت سکینہ کا تذکرہ ہم نے کیا ہے, اہل سنت نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے, اس میں لوگ جا کر کے رجوع کر سکتے ہیں کہ یہ جو جناب موسیٰ کا عصا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. اس پر تاریخ نے کیا لکھا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا یہ عصا کہاں سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عصا جناب آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے. فرشتوں نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر کے جناب آدم علیہ السلام کو دی تھی کہ لے جائے. جب وہ درخت کی ٹہنی توڑ کر کے دی گئی, اس میں سبز پتے اگے ہوئے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام تک وہ پتے ہرے بھرے تھے, وہ سرسبز و شاداب تھے, ان کی ہریالی ختم نہیں ہوئی تھی, وہ پس مردہ نہیں ہوئے تھے. تو جو خدا جناب موسیٰ کے عصے کے پتے کو مردہ نہیں کرتا اور اس کو زندہ رکھ سکتا اسی تابانگی کے ساتھ, اسی شادابی کے ساتھ, تو اپنی عظیم آیت کو کیسے زندہ رکھ سکتا؟ یہ ایک اہم. دوسری, جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرودی میں ڈالا جا رہا تھا, چھٹے امام سے ہی روایت موجود ہے, تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, جبرائیل میرا بندہ اس وقت مشکل میں ہے, نار نمرودی میں ڈالا جا رہا ہے, ہماری بارگاہ سے کچھ اس کو تحفے لے جاؤ. تحفہ کیا لے جائیں پروردگار؟ حکم خدا ہوا جنت سے قمیص لے کر کے جاؤ. ایک قمیص جناب جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم کے پاس آئے, کہا اس قمیص کو آپ پہن لیجئے. جناب ابراہیم نے اس قمیص کو پہن لیا, اور نار نمرودی سے جب بچ گئے تو جناب ابراہیم کا جب انتقال ہونے لگا اور وقت وفات قریب آیا تو اپنے فرزند جناب اسحاق کو بلایا. بلانے کے بعد کہا اسحاق, یہ تعویذ ہم نے بنایا, اس کو اپنے گردن میں پہن لو, کبھی اس سے الگ نہیں رہنا. کیا ہے اس کے اندر؟ کا اس کے اندر وہی قمیص ہے جو قمیص اللہ نے ہمارے لیے بھیجی تھی, یہ نبوت کا تبرک ہے, اسے محفوظ رکھنا. جناب اسحاق نے پہن لیا, اور یہ سلسلہ در سلسلہ, نبی در نبی, ایک نبی سے دوسرے, یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کے حواریوں کے وصیوں کے ذریعے سے, ان کے اوصیہ کے ذریعے سے پیغمبر تک آیا. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو یہ 2 تبرک جو میں نے آپ کا تذکرہ کیا, ایک جناب موسیٰ کا عصا اسی سبز پتیوں کے ساتھ, اور یہ قمیص جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی تھی اسی قمیص کے ساتھ. یہ قمیص اتنا اہم ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کے غائب ہو جانے پر گریہ کرنے لگے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں, تو گھبرا گئے جناب یعقوب کی میں اپنے بیٹے کے غم میں اتنا رویا. اور اس گریے کا تذکرہ قرآن نے بھی نقل کیا ہے, بیان کیا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کے گردن میں تعویذ موجود تھا. جناب یوسف نے اس تعویذ کو کھولا, جب کھولا تو یہ قمیص جو ہے کھل کر کے سامنے آیا. جیسے ہی اس قمیص کو کھولا, جناب یعقوب نے اتنی دور فاصلے پر بیٹھ کر کے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اور متوجہ ہوئے. ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے اس قمیص کو جناب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا اس کو میرے بابا کی خدمت میں لے جاؤ, اور یہی قمیص میرے بابا کی آنکھوں پر مس کر دینا. جیسے ہی وہ قمیص مس ہوا, جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بیدار ہو گئی. اس سے کئی جوابات ہو سکتے, وقت نہیں ہے کہ اس میں اور وضاحت کی جائے کہ جو لوگ معصومین سے مرتبط اور منسوب تبرکات پر اعتراض کرتے, نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک قمیص معصوم سے منسوب تھا, اور وقت کے نبی کو
बीनाई दे गया, रोशनी दे गया। ये कमीज भी इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की बारगाह में मौजूद है, इमाम लेकर के है। जब अल्लाह अपनी इन नेमतों, इन आयतों की कैफियतों से इस कदर बाखबर है और इस कदर उसका एहतमाम है कि इनके असरात को जायल नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से कायनात को बाकी रखे हुए है, उसको कैसे जो है ये मान लिया जाए कि इमाम की उम्र दराज मुमकिन नहीं है। जी, जब जमाना रह सकता है तो वारिस जमाना भी रहेगा। और किसी ने ये नहीं लिखा, ये मिसाल थोड़ा सा अजीब हो सकती है, लेकिन चूंकि तारीख के दामन में है, किसी ने नहीं कहा कि शैतान जो है इतने दिन तक जिंदा या नहीं जिंदा, सब इसके कायल शैतान बहकाने वाला मौजूद है और हर एक को बहकाता है। जो जब शैतान जिंदा रह सकता है बहकाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला क्यों जिंदा नहीं रह सकता? गुमराह करने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं, गुमराही से बचाने वाले लोग मौजूद नहीं हो सकते। बातिल परस्त लोग मौजूद हो सकते हैं, हक परस्त लोग मौजूद नहीं रह सकते। जो अंधेरे में ले जाने वाली कैफियतें हैं इंसान को गुमराह करने के लिए, वो सारी सूरतें शैतान की शक्ल में मौजूद हैं। और जो इंसान को उजाला देने वाली अजीम अल्लाह की हुज्जत है, वो दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। ये सारे एतराजात इस बात की दलील है कि इमाम की मारिफत लोगों को नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। कुरान करीम, फुरक़ान हमीद, जो कि एक जिंदा मौजूजा क़यामत तक रहेगा और हर पीढ़ी की प्यास उसके अपने जिंदगी के तकाजों के साथ बुझाता रहेगा। उसके अगर कुरान करीम की तरफ रुजू करें तो ज़बूर का तस्करा इमाम ज़माना के किस अंदाज में किया गया है, इसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में कुरान मजीद की आयत मौजूद है, फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। नेकियां करो, नेकियों की जानिब बढ़ो, सबकत करो। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें जमा करेगा। ये तमाम उम्मतियों से खिताब है। फस्तबिकुल खैरात, तमाम लोगों को दावत दी जा रही, यानी कोई एक ऐसा मकाम आएगा इसी दुनिया में जहां नेकी करने वाले लोगों को जमा किया जाएगा। अगर कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह नहीं है तो कुरान जमा करने की बात क्यों कह रहे? और ये भी कह रहे ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाह, यानी तुम जिस जमीन के खित्ते अर्ज में जहां कहीं भी होगे अल्लाह उस नुक्ते पर ला करके जमा करेगा। कादिर मुतलक लाएगा। किसको लाएगा? नेकियां करने वाले अफराद को। फस्तबिकुल खैरात, वो लोग जो नेकियों में सबकत करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं और कुरान की यह आयत कयामत तक जाने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि एक इज्तिमा भी होने वाला है जहां नेकूकार लोगों को जमा किया जाएगा। अच्छी नेकियों को अंजाम देने वाले अफराद को जमा किया जाएगा। तो इसके पस मंजर में इमाम से पूछा गया कि मौला इस आयत की तफसीर क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और ये सदा आएगी जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ुहूक़ा, खाने काबा से, तो उस वक्त ये आवाज हर मोमिन के जिस आलम में जहां भी, चाहे वो सो रहा हो, जाग रहा हो, जिस आलम में होगा उसके कान में ये आवाज टकराएगी। और जो जहां कहीं भी होगा अल्लाह अपनी कुदरत से लोगों को इमाम की खिदमत में जमा करेगा। आप महसूस करें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तमाम शिया इमाम के चाहने वाले खाने काबा के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और इमाम का ये लश्कर चलेगा, तो सबसे पहले इमाम का ये लश्कर नजफ अशरफ की जानिब बढ़ेगा। उस वक्त लोग प्यासे होंगे, इमाम से पानी पीने की दुआ करेंगे, मौला इस्तिगासा करेंगे और अपने लिए प्यास बुझाने के लिए सबील का मुतालबा करेंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास यही आसा जो जनाब मूसा का आसा है, और यही वो पत्थर जिस पर जनाब मूसा ने अल्लाह के हुक्म से फनफजरत मिन्हु इसरता अशरता ऐनन, जनाब अल्लाह ने कहा जनाब मूसा से कि इस पत्थर पर मारो, और जनाब
फजरिब असा कल हजर, इस पत्थर पर ए मूसा असा मारो, फन फजरत मिन, तो वो पत्थर से चश्मा उबल जाएगा। इमाम के शियों को इमाम के दस्ते मुबारक से उबलने वाले चश्मे से सैराब किया जाएगा। खुश नसीब मोमिनीन होंगे जो हुज्जत खुदा के दस्ते मुबारक से सैराब होंगे। और इमाम का ज़ुहूर मुतवक्के है, इमाम अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ लाएंगे। ये आयत इस बात की दलील है कि अभी ऐसा कोई इज्तिमा नहीं हुआ है जहां तमाम नेकी करने वाले लोगों को जमा किया गया। जब ये अभी तक इज्तिमा नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आयत कह रही कि इज्तिमा होगा, और वो इज्तिमा इमाम के महजर, इमाम के ज़ुहूर के बाद होगा, इमाम की खिदमत में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और मुस्तहकम दलाइल इमाम ज़माना रूही व अरवान अल-फिला के सिलसिले में और इमाम ज़माना की खिदमत में पहुंचने वालों की कैफियत, इस पर जरा रोशनी डालने का। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग इमाम के ज़ुहूर के बाद जाएंगे, ये बहुत लम्हे फिक्रिया है और गौर तलब बात है, और इस पर मुतअद्दिद रवायतें हैं, मौजूद हैं कि मोमिनीन की क्या कैफियतें होंगी, किस आलम में इमाम की खिदमत में जाएंगे। खुलासा उसका मैं आपकी खिदमत में मजमून रवायत बयान करना चाहता हूँ कि इमाम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग होंगे जो इमाम की खिदमत में जाएंगे, 3 तरह से जाएंगे। पहला, इमाम ने फरमाया मानिंदे बर्क, हक़ुल यकीन में अल्लामा मजलिसी इसको लिखते हैं, मानिंदे बर्क जाएंगे, यानी बिजली की रफ्तार के मानिंद जाएंगे। इधर वो अपने इरादा करेंगे और आवाज जाएगी, इमाम की खिदमत में पहुंच जाएंगे। दूसरे, मानिंदे रफ्तार फरस, एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता है, उसके रफ्तार के मानिंद वो लोग इमाम की खिदमत में पहुंचेंगे। और तीसरा गिरोह वो है जो घुटनियों चल के जाएगा, रेंगता हुआ जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम से रावी ने पूछा, मौला ये कैफियतें क्यों बदली हुई हैं, कि कोई बिजली के रफ्तार के मानिंद जाएगा, कोई घोड़े के रफ्तार के मानिंद जाएगा, और कोई जो है घुटनियों चल के जाएगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लोगों के आमाल की बुनियाद पर रफ्तार है, जिसका जितना आमाल पुख्ता होगा और हुज्जत खुदा से मोहब्बत कवी होगी, उसकी रफ्तार उतनी तेज हो जाएगी। अब ये हमें जरूरी है कि अपने गुनाहों को छोड़ करके नेकियों के जरिए से अपनी रफ्तार को कितनी तेज बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में। अच्छा, इसमें बीच में से कुछ लोग गुमराह होकर, जिनको बतरी कहा गया, बतरी भी खुरूज करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तालीमात अहले बैत को और जो दुश्मन अहले बैत हैं उनके लिए नर्म गोशा रखते हैं, यानी अहले बैत की तारीफ भी करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, गिरिया भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जो दुश्मन अहले बैत हैं उनके लिए जो है वो नरम गोशे भी रखते हैं, जिनको बतरी कहा गया, बतरी भी खुरूज करेंगे। उस वक्त थोड़ा सा उनकी जो मजम्मत वारिद हुई है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जी, इस पर जो है बहुत तुलानी बहस हो सकती है, लेकिन हम मुख्तसरन आपकी खिदमत में बयान करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ मोहब्बत का ताल्लुक जो है, मोहब्बत नफरत से पहचानी जाती है, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, और जो चीज जिसकी जिद है, दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती अकली तौर के ऊपर। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ठंडा भी हो और गर्म भी हो, एक ही वक्त में, एक ही जगह में, एक ही मकान में एक ही चीज जमा हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से जो है वो जितनी भी आप इसको तस्वर कर सकते हैं, जायके के एतबार से और जिसके एतबार से भी, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम जिसको कहा जाता है, जो एक दूसरे की जिद है, एक साथ दोनों जमा नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है उकला के नजदीक, हर साहिब शऊर और अक्ल के नजदीक। मोहब्बत और नफरत दोनों एक दूसरे की जिद हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी एक किस्म का, जो अगर फन्नी इस्तिलाह में कहा जाए, तबर्रा और तवल्ला, तो मोहब्बत को ताबीर किया गया तवल्ला से, और नफरत को ताबीर किया गया तबर्रा, यानी दुश्मनों से, बरात से। मोहब्बत उस वक्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचती जब तक कि उसके अगियार से नफरत पाए तकमील तक ना हो।
اور عقیدے کی جو تعریف کی گئی عقیدہ عقد سے ہے. عقد کے معنی ہے جوڑنے کے، گیٹھ باندھنا یعنی عقد کا. اور علماء اہل ادب نے اور لغت نے بالخصوص اہل سنت کے معتبر عالم دین تفتزانی نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے، عقد عقیدہ اسے کہتے ہیں جو نفی الغیر ہو، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دوسروں سے آپ اتنا ہی نفرت کا اظہار کریں، تب آپ کا عقیدہ مکمل ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی الوہیت کو قبول کرتے ہیں تو جتنی بھی خدائی جھوٹی ہیں ان تمام جھوٹی خدائی کو اسی معیار پر آپ نفی کریے جس معیار پر اللہ کو آپ نے قبول کیا ہے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اللہ کو کس معیار پر آپ نے قبول کیا ہے. آپ سے الفت اور محبت آپ کی اللہ سے کتنی کس معیار پر ہے، اسی معیار پر آپ کو اغیار جو خدا نہیں ہے ان کو قبول کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے. یہی بات اہل بیت علیہ السلام کی ہے. جب پیغمبر نے 12 امام کی ولایت ہمیں دے دی ہے تو ان کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابل میں جو بھی آئے، جو بھی رشتہ دار ہو، قرآن ماننے والا ہو، جس عنوان سے بھی آئے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. بس یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اہل بیت کو قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا. اگر نہیں قبول کیا ہے تو ہم کسی بھی عنوان سے نہیں قبول کریں گے. انسانیت ایک الگ پہلو ہے، انسانیت میں مذہب کا سوال نہیں ہوتا. پیغمبر اسلام نے مکے میں کلمہ طیبہ کو جاری کرنے سے پہلے کافروں کے گھر جو ہے بوجھ اٹھا لیے، مدد کر دی، کسی کو کچھ دے دیا. یہ پیغمبر نے اپنا اخلاقی کردار پیش کیا تھا. تو جو اگر ہم روڈ پر ہیں اور کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہاں اخلاق کا سوال ہوگا کہ جو ہے کسی کو مذہب پوچھ کر کے ہمارا اسلام نہیں کہتا کہ آپ مدد کیجئے، نہیں، انسانیت کے عنوان سے. وہ نرم گوشہ دوسرا ہے. لیکن اگر عقیدے کی منزل میں آئیں گے تو پھر اہل بیت کے علاوہ ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے. اور جس نے بھی جس کے لیے اغیار سے جو اہل بیت کا دشمن قرار پا گیا ہے قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر سے، پھر ہم کسی بھی عنوان سے اسے ہم قبول نہیں کر سکتے. اور اگر قبول کیا ہے تو امیر المومنین کی حدیث یہ ہے کہ جس نے ہمارے دشمنوں کی محبت کو رائی کے دانے کے برابر بھی نرم گوشہ رکھا، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ان لوگوں کے لیے قبلہ ابھی وقت ہے، اس وقت تک جب تک کہ پروردگار کے اذن سے سرکار کا ظہور نہیں ہو جاتا. جو لوگ تشیع کے ساتھ غل ملت کر رہے ہیں، کچھ ایسے افراد کو جن سے شدید اظہار نفرت کرنا ایمان کا سبب ہے، ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان کے لیے وقت ہے کہ وہ ابھی بھی واپس آ جائیں. اور اصحاب امام کی کیفیت، اور اصحاب امام کی کیفیت پہ بات ہوئی، اصحاب امام کی فضیلت پہ روشنی ڈال دیں قبلہ. جی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور الفت اپنے اصحاب کو ایک بلندی اور ارتقاء عطا کرتی ہے، وقار عطا کرتی ہے. ایک روایت سے ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو مکمل کر کے اور آپ سے اجازت طلب کریں گے. چھٹے امام علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا مدینے میں. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں وہ بیٹھا تو اس نے سوال کیا، فرزند رسول، آپ کا علم کتنا ہے اور کس حد تک ہے، اس کی مقدار کیا ہے، آپ کے علم کی حد کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا، تم جو سوال کرنا چاہو وہ پوچھ سکتے ہو، جتنا تم سوال کرو گے اتنا ہمارا علم ہے. یعنی تم جتنا سوچ سکتے ہو اور تمہارے جتنے بھی سوالات ممکن ہیں، تمہارے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اس نے کہا، مولا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا، بالکل سوال کرو. کہا، یہ بتائے زمین کے نیچے کیا ہے؟ امام نے فرمایا، یہ بتاؤ تم دیکھ کر کے ماننا چاہتے ہو یا صرف ہم تمہیں بیان کر دیں، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا؟ تو راوی تھوڑا سا بہرحال جو روایت سے سمجھ میں آتا ہے چالاک تھا. اس نے کہا، فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میری آنکھیں میرے دل پر گواہ ہوں گی اور ہم اس کو بیان کر سکیں گے، عین الیقین کی منزل میں ہوں گے. امام علیہ السلام نے کہا، چلو ہمارے ساتھ. امام نے جو ہے وہ اشارہ کیا اور زمین 2 حصوں میں تقسیم ہوئی.
امام اس کو زمین کے اندر لے کے گئے. جب وہ اس نے کہا کہ ہم اندر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا, دو خوبصورت منظر دیکھے. پہلا منظر یہ دیکھا کہ دریا بہ رہا سفید, بالکل برف سے زیادہ سفید ہے, اور نہایت ہی خوشبو دار پانی اس کے اندر لبریز اس کی روا دوا ہے. میں نے پوچھا مولا یہ پانی کس کے لیے ہے, اتنا بڑا ذخیرہ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ پانی للقائم وللاصحاب, یہ ہمارے قائم اور اصحاب کے لیے ہے. اصحاب القائم, اور قائم کے اصحاب یعنی ہمارے قائم آل محمد کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے. اور جب امام کا ظہور ہوگا, امام نے فرمایا کہ لوگ پیاسے ہوں گے, اور ایک ظہور سے پہلے جو آزمائش کا سلسلہ ہوگا, قحط سالی کا شکار ہوں گے لوگ. قحط پڑ جائے گا, بارش نہیں ہوگی, زمین سے پانی اڑ جائے گا. اس وقت اس پانی سے, ذخیرے سے ہمارے چاہنے والوں کو اور ہمارے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اس پانی سے جو ہے سیراب کیا جائے گا. اس کے بعد اس نے کہا ہماری نظر آسمان کی جانب اٹھی تو ہم نے دیکھا سفید گھوڑے, زین کسی ہوئی, بالکل مرتب اور تیار گھوڑے جو فضا میں تیر رہے تھے, دوڑ رہے تھے, اور بہت خوبصورت گھوڑے تھے, ان کے پر نکلے ہوئے تھے. امام سے پوچھا مولا یہ گھوڑے کس کے لیے ہیں؟ پھر امام نے فرمایا میرے قائم اور ان کے چاہنے والے اصحاب کے لیے یہ گھوڑے ہیں جو مرتب کیے گئے ہیں. جب امام کو ظہور ہوگا تو ان اصحاب کو بطور تحفہ یہ پانی بھی اور بطور تحفہ یہ گھوڑے بھی ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی حقانیت اور اہل بیت سے محبت اور عشق کی بنیاد پر اہل بیت کے اصحاب میں شامل ہو سکیں. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ, انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے نجف اشرف سے جناب وجود الاسلام والمسلمین مولانا عابد حسن خان صاحب کو. ہمارا موضوع